السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی روایات میں آخر الزماں سے متعلق ہے، خاص طور پر جو شخصیات ہیں، امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال۔ ہمارے پاس دجال کون کب کہاں نامی کتاب کے کچھ حصے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات سمجھیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ شخصیات اور ان سے جڑے واقعات یہ اسلامی عقیدے کا بہت اہم حصہ ہیں، اور احادیث میں تو خاص طور پر ان کے ظہور، کردار، زمانے کی ترتیب، اس پر کافی تفصیل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ان پہلوؤں کو کیسے سامنے لاتی ہے، خاص طور پر وہ ترتیب جو ہے واقعات کی۔ ٹھیک، تو آئیے امام مہدی کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ان کے بارے میں بنیادی معلومات کیا ہیں، جیسے نام، خاندان وغیرہ؟ جی، کتاب میں احادیث کا حوالہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نام ان کا محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہوگی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے۔ اچھا، جب وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ جی بالکل۔ اور کیا ان کی آمد سے پہلے بھی کچھ تمہیدی واقعات یا شخصیات کا ذکر ہے؟ ہاں، کتاب میں ایک حدیث کا حوالہ ہے، غالباً سنن ابو داؤد کی۔ اس میں ذکر ہے کہ ان کی آمد سے پہلے مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے جو ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کریں گے۔ ان میں ایک حارث حراس نامی شخص کا ذکر ہے، اور ان کے لشکر کے آگے منصور نامی ایک شخص کا۔ اچھا، تو یہ کردار اہم ہوں گے؟ جی، یہ امام مہدی کی عالمی خلافت کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہیں: یخرج رجل من وراء النہر، یعنی ایک شخص ماوراء النہر سے نکلے گا۔ صحیح، تو یہ تو امام مہدی کے بارے میں ہوا۔ اب آتے ہیں دجال کی طرف۔ جی، دجال لفظ کا مطلب کیا ہے اصل میں، اور اس کی پہچان؟ دیکھیں، دجال نکلا ہے دجل سے، جی ہاں، جس کا مطلب ہی ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں سب سے بڑا فریب دینے والا۔ جہاں تک پہچان کی بات ہے تو احادیث میں بہت واضح نشانیاں ہیں۔ سب سے نمایاں تو یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانا ہوگا؟ اچھا جی، اور اس کی پیشانی پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ صحیح۔ کتاب میں اس کی طاقتوں کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ صرف علامتی ہیں یا واقعی کوئی طاقتیں ہوں گی؟ نہیں، احادیث کی روشنی میں جو کتاب میں بھی بیان ہوا ہے، یہ غیر معمولی اور حقیقی طاقتیں ہوں گی۔ مثلا اس کے پاس پانی اور آگ جیسی چیزیں ہوں گی، لیکن جو آگ نظر آئے گی وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی لگے گا وہ آگ ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین سے کہے گا تو وہ خزانے نکالے گی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انسانوں کی سخت ترین آزمائش ہوگی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ واقعی یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا، کیا کتاب میں اس کے ابھی کے مقام کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ والی مشہور حدیث کا ذکر ہے، جو صحیح مسلم میں تفصیل سے ہے۔ ان کا وہ بحری سفر، پھر ایک جزیرے پر پہنچنا اور وہاں زنجیروں میں جکڑے دجال سے ملنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موجود ہے اور ایک خاص وقت تک قید میں ہے۔ تو جب یہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار آتا ہے نا؟ بالکل، کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے کے عروج پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واپس بھیجیں گے۔ ان کا نزول کہاں ہوگا؟ دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث غالباً۔ جی، اور ان کا بنیادی کام ہوگا دجال کو قتل کرنا۔ وہ اسے تلاش کریں گے اور فلسطین میں باب لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ تو پھر ان واقعات کی ترتیب کیا بنی؟ پہلے کون پھر کون؟ جی، یہ ترتیب بہت اہم ہے، کتاب میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے، انصاف قائم کریں گے، پھر دجال نکلے گا، اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے اور شریعت محمدی کے مطابق حکومت کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان ذرائع کے مطابق
آخر الزماں میں یہ تینوں شخصیات بہت کلیدی ہیں۔ امام مہدی انصاف لائیں گے، دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اس فتنے کو ختم کر کے امن قائم کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف پیشن گوئیاں نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے ایمان، استقامت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے بڑے اسباق ہیں۔ ان نشانیوں کا علم ہمیں غفلت سے جگاتا ہے، اعمال درست کرنے کی طرف لاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ تو آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے شاید سب سوچ سکتے ہیں کہ ان آنے والے واقعات اور نشانیوں کے علم سے آج کے دور میں اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا رہنمائی لی جائے۔